اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر خصوصی رمضان المبارک ٹرانسمیشن، اور اس سال اس کا عنوان ہے احساس. ناظرین، رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں نجات فراہم کرتا ہے گناہوں سے، جہنم کی آگ سے، وہاں پہ یہ مہینہ ہمیں نجات فراہم کرتا ہے ذہنی پریشانیوں سے بھی، ذہنی بیماریوں سے بھی. جہاں یہ سکون فراہم کرتا ہے عبادت میں، وہاں یہ مہینہ ہمیں ایک اپرچونٹی فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی ذہنی پسماندگی جو ہے اسے دور کریں، ہم اپنا ذہنی سکون دوبارہ واپس لائیں. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک قلب کا سکون اللہ ہی کی یاد ہے، مگر وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے بھی ہمیں سکون فراہم نہیں کرتی. اگر اس مبارک مہینے میں ہم نے بے تحاشا عبادت کی، اس مبارک مہینے میں ہم نے روزے رکھے، مگر ہم ذہنی طور پہ بیمار رہے، اگر ہمارے ذہن نے سکون حاصل نہیں کیا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مہینہ جو ہے ہمیں کسی بھی صورت فائدہ مند ہوگا. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ایم فل کیا کلینکل سائیکولوجی میں اور باقاعدہ اپنا کلینک میں پریکٹس بھی کر رہی ہیں. آپ گاہے بگاہے ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں انہیں دیکھتے ہوں گے اویئرنیس پھیلاتے ہوئے بھی. ہم نے چاہا کہ کیوں نہ انہیں مدعو کیا جائے اور انہی سے کچھ پوچھا جائے کہ اس مبارک مہینے میں کس طریقے سے وہ بنیادی گر ہیں، وہ بنیادی تھیمز ہیں جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی ذہنی سکون کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہمیں عبادت کی لذت محسوس ہو سکے. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ صبا. میڈم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میڈم، رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں ایک موقع واقعی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ذہنی سکون حاصل کر سکیں. اف یس دین ہاؤ؟ ایبسلیوٹلی، بہت زیادہ مجھے لگتا ہے رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی عبادت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ یہ ایک طریقے سے ہماری روح کی عبادت ہوتی ہے. ہمیں موقع ملتا ہے اپنی روح کو واپس سے پاک کرنے کا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے، بہت سارے کانسیپٹ سکھا رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے ہم کس طریقے سے صرف اپنی نہیں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے علاوہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا احساس کر سکتے ہیں. میڈم، یہ سب باتیں تو ہم جانتے ہیں، مگر المیہ یہ کہ ہم پریکٹس میں نہیں لا سکتے. ذہن کی وہ کیا خرافات ہیں جو ہمیں اس مبارک مہینے میں بھی روکتی ہیں؟ اگر ویسے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے رمضان میں تو لوگوں کو اور زیادہ غصہ آتا ہے. اگر ہم شام کا ٹائم دیکھیں تو اتنے ایکسیڈنٹس ملتے ہیں کام سے، جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہو تو جگہ جگہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جگہ جگہ لوگ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اس میں واقعی بہت فرق ہے. رمضان واقعی ہمیں موقع تو دیتا ہے اس چیز کا کہ ہم بہت سارے لیسن سیکھیں اس سے، بٹ کہیں نہ کہیں ہماری عبادت صرف وہیں تک ہوتی ہے جہاں ہم اللہ کو خوش کر دیں، جہاں پہ حقوق العباد کی بات آتی ہے یا اپنی ذات کی بات آتی ہے، وہاں پر ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ عبادت کا یا اسلام کا اصل پیغام ہے. میڈم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غصہ، اینزائٹی کی بنیادی وجہ اور یہ مہینہ کس طریقے سے ہمیں ایک موقع فراہم کر سکتا ہے کہ ہم اسے کوپ اپ کر سکیں. مجھے اب ہمارے ناظرین کو بتائیے کچھ بنیادی چیزیں کہ وہ ایسا کیا کریں اس مہینے میں کہ اپنے اینزائٹی سے، ڈپریشن سے، غصے سے نجات حاصل کر سکیں. اوکے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سائیکالوجی سکھا رہی ہوتی ہے، جس میں ہم اگر بات کرتے ہیں میڈیٹیشن کی، مائنڈ فلنس کی، یہ کچھ کانسیپٹس ہیں، بہت بیسک کانسیپٹس ہیں جو ہم سائیکالوجی سے اگر اٹھائیں یا پھر اسلام سے اٹھائیں. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، ذکر کا بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اکثر ہمیں بولتے ہیں بس کچھ پڑھتے رہو، یہ جو کچھ پڑھتے رہو یہ ہمیں بہت ساری اوور تھنکنگ سے، بہت سارے ہمارے جو ذہن میں خرافات چل رہے ہوتے ہیں، اس سے نجات پہنچاتا ہے. اسلام میں بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے ایسی ہیں جو سائیکالوجی سے بہت انٹر لنکڈ ہیں. آپ نے ایک اور بات یہ پوچھی کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں غصے کی طرف یا انگزائٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں. بیسکلی ہم ایک بات کرتے ہیں، اردو کی ایک کہاوت ہوتی ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ اوور تھنک بھی کر رہے ہوتے ہیں، سچویشنز کو اوور اینالائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں بہت اسٹرکچر لے کر چلنا پڑتا ہے. اسٹرکچر لے کے چلنا پڑتا ہے اور اسٹرکچر سوسائٹی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو میڈم، کیا لوگوں کے رویے اور جذبات کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے ذہن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟
جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں ایکچولی تو واقعی میں جب ہم دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک طریقے سے ہم اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے ہم جو انرجی دوسروں کو پرووائڈ کریں گے وہی انرجی کہیں نہ کہیں سے لوٹ کے ہمیں واپس آئے گی. Energy can neither be created nor be destroyed. Absolutely. جی فرام یور انجینئرنگ پرسپیکٹو آئی تھنک یہ بہت زیادہ اپلائی کرتا ہے آن اے ہیومن لیول ایز ویل. واٹ ایور وی تھرو آؤٹ دیر, ظاہر سی بات ہے معاشرہ بہتر ہوگا تو اس میں رہنے والوں کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, وچ الٹیمیٹلی ول آلسو ریفلیکٹ آن اس اینڈ آور اون مینٹل ہیلتھ. جب میں آ رہا تھا مجھ سے صاحب نے کہا کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ ہمیں رمضان میں موقع ملتا ہے تہجد کے وقت اور بیفور دا سحری اٹھنے کا, تو یہ میڈیشن کے لیے کتنا سود مند وقت ہے اور اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک وہ جو ٹائم ہوتا ہے جب کوئی اور آس پاس نہیں ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے, لوگ اپنے اپنے کونوں میں ہوتے ہیں, عبادت اگر سب بھی اٹھے تہجد کے لیے تو میرے خیال ہے اپنے کمرے تک محدود رہتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں, براہ راست اللہ سے بات کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس سچ اے بیوٹیفل ٹائم بیکاز الٹیمیٹلی جو میڈیٹیشن ہوتی ہے ایک ریفلیکٹیو ایکسرسائز ہے جس میں ہم اپنے تھاٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر ہم دعا کی بات کریں تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے, بٹ بہتر اس لیے کیونکہ یہ ہمارا اسپرچول کنیکشن بھی ڈیولپ کرتا ہے. اور سائیکالوجی میں بھی اگر آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں جو زیادہ اسپرچول ہیں یا ریلیجس ہیں ان کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہوتی ہے, ان کی ہوپ کا بھی ایک فیکٹر ان کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ اگر مجھے ابھی نہیں مل رہا تو میرا اللہ مجھے بعد میں دے گا. واہ, یہ جو ہوپ کا فیکٹر ہے. ناظرین, رابن شرما نے کتاب لکھی ہے 5 AM کلب, اس میں وہ کہتا ہے کہ جو شخص صبح 5 بجے اٹھتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے, جبکہ ہمارے اسلام نے تو ہمیں ایک روٹ میپ پرووائڈ کیا ہے تہجد کا. آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کامیاب نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اچیو اٹ تہجد اٹ. تہجد ایک ایسا ہمارے پاس ہتھیار, اور میڈم نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے وین یو آر الون اور آپ ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی کا غالباً مفہوم یہ ہے کہ رات کے ایک پہر وہ آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں راتوں سے بھی بہتر ہے. ہم بلکہ میں تو کہتا ہوں اس مہینے کی ہر رات بہتر رات ہے, اور یہ مہینہ ہمیں اپارچونیٹی پرووائڈ کر رہا ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو ذہنی سکون سے جڑ جانے کے لیے. میڈم, آپ نے بات کی اسپریچولیٹی کی. اسپریچولیٹی کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا آپ کی اپنی ذہنی صحت کے لیے کتنا مؤثر ہے؟ آئی تھنک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دوسروں کے لیے جب آسانی محسوس پیدا کرتے ہو, ون آف دا کیمیکلز دیٹس ریلیزڈ ان آور باڈی از ڈوپامین. دس از نون ایز اے ہیپی ہارمون. تو ایک چیز ہے جو ہمارے برین کو آٹومیٹکلی ہیپی کر رہی ہوتی ہے, اینڈ ایوری ٹائم یو ہیلپ سم ون ایلس, چھوٹی سے چھوٹی چیزوں ہمارے دل میں ایک یو فیل پلیزنٹ, یو فیل ہیپی کہ اوکے میری ذات سے کسی اور کو فائدہ ہوا, میری ذات سے کسی اور کو کوئی اچھائی ملی. تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اینڈ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی زیادہ دیتے ہیں جس وجہ سے ان کا انٹریکشن بھی ہر طریقے کے انسان سے بڑا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ اس سے واقعی جا کے ملیں, اس کو جانیں. اینڈ اس سے آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اوکے میں شاید دینے والوں میں سے ہوں, یا اگر تو لینے والوں میں سے بھی ہیں تو آپ کو ایک کمیونٹی کا احساس ہوتا ہے. کمیونٹی کا احساس ہوتا ہے. دیٹس سم تھنگ سو بیوٹیفل جو کہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے. رمضان میڈم, ہم اکثر ہماری پرابلم شیئر کرنے میں ڈرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ, تو یہ پرابلم شیئر نہ کرنا اندر ایک گھٹن کا احساس پیدا کرتا ہے. یہ گھٹن کا احساس ہماری جو ذہنی صحت اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت زیادہ. ایبسلیوٹلی. یہ چیز تو آئی تھنک ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ ہے اپنی پرابلم. یہ بھی کیوں, یہ ٹیبو کیوں ہے, یہ بھی آپ مجھے بتائیے. آئی تھنک اٹس ایبسلیوٹلی اے ٹیبو بیکاز آئی تھنک شروع سے آپ کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بتاؤ گے تو آپ کو کمزور سمجھے گا, یا یہاں پہ تو یہ بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پاگل ہے, ویک ہے, اس کے اندر ہمت نہیں ہے. تو ہم اپنے پرابلمس کو اپنی حد تک رکھنا میرا خیال ہے کسی قسم کی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے اسٹرینتھ تو ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ آپ اس بات کے باوجود کہ شاید ٹیبو ہے
آپ پھر بھی لوگوں کے سامنے بات کر سکیں کہ ہاں شاید مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے. جب تک ہم اپنی پرابلم کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہم اس کا سولوشن بھی کسی بھی طریقے سے نہیں ڈھونڈ سکتے. بات کس سے کریں؟ بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو اینی فرینڈس سرکل جس کو آپ بات کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے معاشرے میں ٹرسٹ وردی فرینڈ سرکل کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹرسٹ وردی فرینڈس کا ہونا, ایک سوشل سرکل ہونا تو ایبسلیوٹلی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ہماری بات سن سکے, ہمارا دکھ درد بانٹ سکے, اور کل کو اس کو ہماری ضرورت ہو تو وہ ہمارے پاس بھی آ سکے. ہمارے پاس ناظرین یہ مہینہ پرووائڈ ہمیں ایک اور اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے ہم اپنی بات کر سکیں, تو ہم کسی کے لیے ایسا شخص ضرور بن سکتے ہیں کہ کوئی آ کر ہمارے پاس اپنی بات کر سکے. اور ایک اچھے دوست کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. استاد ذوق نے کہا تھا, اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے, کیونکہ دوست آپ کی مسیحائی بھی کرتا ہے اور آپ کو رہنمائی بھی فراہم کر رہا ہوتا ہے. میڈم کیا ایک بنیادی کچھ چیزیں جو ہم پرفارم کرتے رہیں اس مہینے میں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم نے سوسائٹی کو اس مہینے میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر کے کچھ دیا ہے؟ اوکے, آئی تھنک بہت ساری بیسک چیزیں تو ہیں ہی. سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی ذات پہ کام کریں. آپ اچھے ہو جائیں گے تو وہ معاشرہ الٹیمیٹلی, واہ کیا بات ہے. ہم اپنی ذات پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم رمضان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی, اینڈ وہ ایبسلیوٹلی کرنا چاہیے. لیکن اپنی ذات پہ کام کرنے سے اس کی مراد بالکل یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے ایک کنیکشن فارم کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں سے گھل کے ملیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, ہم ساتھ سحری کر رہے ہوتے ہیں, افطاری کر رہے ہوتے ہیں, تراویح پہ جا رہے ہوتے ہیں, عورتیں بھی جاتی ہیں اب تو تراویح پہ, تو ایک سینس آف کمیونٹی فارم ہوتا ہے. وہاں پر جا کر کوشش کریں کسی نہ کسی سے بات کر لیں, کچھ نہیں تو سلام کر لیں. کبھی کبھار انسان اتنا ترسا ہوا ہوتا ہے ایک سوشل کنیکشن کے لیے کہ وہ سلام بھی اس کے لیے بہت اندر ہیلنگ ہوتی ہے. جی ایبسلیوٹلی, اور ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی تھنک ایڈ اپ. کیا بات ہے. مطلب سلام میں پہل کرنے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ترسا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ایک ہیلنگ پوائنٹ ہے. میڈم مگر ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ معاشرے میں رمضان مبارک کے مہینے میں روٹین بہت اسٹریسفل ہو جاتی ہے, اور ٹریفک کا اپنا دباؤ ہے, پھر آفس, پھر ہوم چورز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیا یہ مہینہ میں اسٹریس مینجمنٹ کس طریقے سے سکھاتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی ہوم چورز اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم انہیں بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں افطار میں 10 آئٹم سامنے رکھے ہوئے ہوں, تو آئی تھنک ہوم چورز تو اس لیے بڑھتے ہیں جبکہ واقعی میں عبادت کا مہینہ ہے. اگر ہم کم سے کم چیزوں کو کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو آئی تھنک بہت آسانی ہو جائے گی اس چیز میں. بٹ جو آپ کا سوال ہے اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے, رمضان میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از روٹین. ایک روٹین فارم ہو جاتی ہے آپ کی, جس میں آپ کی سحری آ گئی, افطاری آ گئی, آپ کی ساری نمازیں آ گئیں. اگر ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں اور اپنا ٹائم اس طریقے سے مینیج کریں دیٹ ہم ان سب ایکٹیویٹیز کو بھی کر سکیں اور ان کے بیچ میں اپنے کام کر سکیں. ایک چیز جو ہوتی ہے رمضان میں, فاسٹنگ کی وجہ سے ہماری باڈی بھی ڈیٹاکس کر رہی ہوتی ہے, مائنڈ بھی ڈیٹاکس کر رہا ہوتا ہے. تو شروع کے کچھ دن تو اسٹریسفل ہوتے ہیں, بٹ ایونچولی وین روٹین فارمز تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کے اندر واقعی کتنی انرجی ہے کتنے سارے کام کرنے کی, کھانا پانی کے بغیر, دانہ پانی کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے, بشرط یہ کہ وہ اپنا حصہ اس سوسائٹی کو دیتا رہے. میڈم کافی عرصے سے آپ کلینک کر رہی ہیں, کس قسم کے زیادہ پیشنٹس آپ محسوس کرتی ہیں کہ سوسائٹی میں ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس وقت جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کی رینج ہوتی ہے بٹوین 16 to 25, 28. یہ والی ایج سب سے زیادہ اس وقت سیکھ کر رہی ہے تھیراپی. اس کا ایک آئی تھنک پہلو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ تھیراپی میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی ٹیبو چیز نہیں ہے. یس, سو مے بی دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ یہ ایج کے لوگ زیادہ آتے ہیں. بٹ بہت زیادہ انگزائٹی پائی جاتی ہے لوگوں میں, بہت ڈپریشن ہے, سوشل آئسولیشن بہت ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کووڈ کے بعد سے اسپیشلی لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر سم آف دا تھنگس جو کہ آپ کو نارملی دکھ رہی ہوتی ہیں. جاب اسٹریسرز ہوتے ہیں, فیملی اسٹریسرز ہوتے ہیں, شادیوں میں ایک بہت زیادہ وہ آ گیا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس واٹ دے وانٹ, لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو ایسے کیسز بہت. مٹیریلزم جو ہے اس نے کتنا متاثر کیا ہمارے اس ایج بریکٹ کو؟ مٹیریلزم نے
بہت زیادہ آئی وڈ سے ایکچوئل میں کیا ہے. آئی تھنک سوشل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس میں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کہ اوکے اس کے پاس یہ گاڑی ہے, یہ گھر ہے, یہ فون ہے اینڈ سو آن. اور آنیسٹلی سوشل میڈیا ایک ایلوژن ہے, کوئی ایلوژن ہے, یہ تو ہے واقعی ایلوژن ہے. آپ there's this سروس جہاں سے آپ کوئی گاڑی, کوئی گھر, واٹ ایور ایلس آپ رینٹ کر سکتے ہیں صرف اتنی ڈیوریشن کے لیے کہ آپ اپنی ایک پکچر کھنچوا لیں سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے. سو ود دیٹ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وی آنیسٹلی ڈونٹ نو کیا حقیقت ہے, بٹ ہمیں اپنی کمتری کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. آن دیٹ نوٹ آئی ووڈ آلسو سے کہ رمضان ایکچولی پرووائڈز یو وتھ دیٹ فورم کہ آپ اپنے اوپر کانسنٹریٹ کریں, اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کریں, اپنی ذات پہ فوکس کریں. آئی تھنک دیٹ اینڈ جہاں پر یہ اس مہینے میں آپ کو ٹائم کم ملتا ہے موبائل یوز کرنے کا, تو وہ تھرو آؤٹ دا ایئر بھی یہی روٹین ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. آئی تھنک فون سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. آئی تھنک یہ والا جو ایج بریکٹ ہے وہ واقعی سب سے زیادہ سفر اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ہم فونس پہ ہمیں لگتا ہے ہم دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن ہم بالکل آئسولیٹڈ ہیں اپنی فیملی سے, اپنے فرینڈس سے. ہم ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو تب بھی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ناظرین کہ ہم موبائل کے ذریعے دور بیٹھے کسی ایک شخص سے تو کنیکٹ ہیں, مگر ہمارے برابر کمرے میں ہمارے والدین بیٹھے ہیں, ان سے ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں. اس سے بڑا میرے خیال سے زندگی کا کوئی اور المیہ ہو سکتا ہے دیکھنے کو نہ ملے. یہ مہینے میں جب ہم ایک ساتھ سحری اور افطاری کرتے ہیں تو میڈم جو فیملیز کی وائبز ہوتی ہیں وہ کتنا افیکٹو ہوتی ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ ساتھ بیٹھ کے جو میلز کر رہے ہوتے ہیں, یہ والی سوشلائزنگ ایکچولی از ایکسٹریملی ہیلپ فل. آپ کو آئسولیشن سے نکالتا ہے, آپ کی بہت ساری انگزائٹیز, آپ بہت سارے دکھ درد ایک دوسرے سے بانٹ لیتے ہیں اس ٹائم پہ, جو کہ ہم نارملی شاید نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹی وی اسکرینس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں واٹ ایور ایلس. تو اس طریقے سے ٹائم نہیں ملتا ہے اگر فیملی ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک وٹ ڈو یو سجیسٹ یور کلائنٹ ان تھراپی؟ کیا کیا بنیادی چیزیں آپ نے پرفارم کرنی ہیں اس ڈپریشن اور اینزائٹی سے بچنے کے لیے؟ اوکے, سب سے پہلے اینڈ ڈز یور کلائنٹ لسن یو؟ یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا, آئی تھنک اٹ ریئلی میٹرس کہ کلائنٹ آپ کی بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. اور جو کلائنٹ سن رہے ہوتے ہیں ان پہ بہت جلدی امپیکٹ بھی آتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل بھی ہوتا ہے. جو انسان بستر سے بھی نہیں نکل سکتا, اگر میں اسے کہوں کہ اچھا آپ کو 30 منٹ واک کے لیے جانا ہے اور اس ٹائم پہ کھانا کھانا ہے اور میڈیٹیشن کرنی ہے, اور نہیں کر سکتا. تو ایک آبویسلی سلو پروسیس ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز اگر میں بولوں, اور یہ رمضان کا بھی لیسن ہے, از روٹین. ڈسپلن روٹین. بالکل, ایبسلیوٹلی. آپ ایک روٹین فارم کر لو, ڈسپلن میں رہو, رات کو ٹائم سے سو, صبح ٹائم پر اٹھو, تو آئی تھنک آپ کی بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. سب سے زیادہ جو ہمیں نیگیٹو خیالات آ رہے ہوتے ہیں میرے خیال ہے وہ رات کے ایک ٹائم پر ہی آتے ہیں, جب ہم بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس دا ٹائم ہمارا دماغ اوور تھنک کرتا ہے, اوور اینالائز کرتا ہے, because we don't get sleep at that time. Then what is the procedure of sleeping so early کہ آپ بیڈ پہ جائیں اور آپ کو نیند آ جائے؟ اوکے, آئی تھنک جو ہمارے فون کی اسکرین ہوتی ہے, جو اس کی لائٹ ہوتی ہے, بلو لائٹ, وہ ہماری نیند کے پروسیس کو ڈسٹرب کرتی ہے. سونے سے پہلے ہم نے ایک عادت بنا لی ہے کہ اپنا فون چیک کر لیں, واٹس ایپ پہ سب کے ریپلائز کر دیں, تھوڑی دیر انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ لیں. اینڈ آئی تھنک یہ سب سے بڑا نیند کا دشمن ہے. اسینشلی آل یو ہیو ٹو ڈو از سونے سے کچھ دیر پہلے آپ اپنا فون سائڈ پہ رکھ دو, سونے کا آپ اپنا روٹین بنا لو, تاکہ آپ کی باڈی کو بھی عادت ہو جائے کہ جب یہ شخص یہ چیزیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہماری نیند کا ٹائم ہے. اس میں کوئی اسکن کیئر ہو سکتی ہے, آپ نے اپنا نائٹ سوٹ پہن لیا, ہاتھ منہ دھو کے برش کر کے, پھر آپ بستر میں لیٹ کے آدھے ایک گھنٹے پہلے فون سائڈ پہ رکھ دیا, آپ کو ایبسلیوٹلی بہت اچھی نیند. اور یہ کٹھن پروسیس آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا. اور ناظرین, رمضان یہی موقع پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اس مہینے میں یہ جتنی بھی کٹھن چیزیں ان پروسیس کو دہرائیں. میڈم یہ بتائیے کہ there was a time when people used to read, اور اس مہینے میں ہمیں دوبارہ موقع ملتا ہے ہم قرآن شریف پڑھیں, اس کی تفاسیر پڑھیں, کچھ اسلامک کتابیں پڑھیں. تو does read make any impact? Reading makes a huge impact. رمضان میں تو آف کورس قرآن, حدیث and all of these things, but even other than that کسی بھی قسم کی ریڈنگ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی بہتر بناتی ہے, آپ کے مائنڈ کو کانسنٹریٹ کرنے
پہ فوکس کرنے پہ, آپ کا اٹینشن اسپین بڑھانے پہ, اوور آل آپ کی نالج بڑھانے پہ, آپ کی نالج بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لوگوں سے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ خود آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یس, ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اینڈ دیٹ ٹھہراؤ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ فار یور مینٹل ہیلتھ. ٹھہراؤ بہت ضروری ہے, اور ہمارے یہاں پہ ٹھہراؤ کی بہت زیادہ کمی ہے, کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہے, اور یہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھتا ہے. اور میڈم سے میں آخر میں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ میڈم آپ کو کس چیز نے اس کلینکل سائیکولوجی کی طرف ابھارا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں اور معاشرے میں اتنا ہیوج ویلیو ایڈیشن کریں؟ اوکے, آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ میں نے کچھ ایکسپیرینسز سنے تھے لوگوں سے آگے پیچھے جو سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے تھے, جو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے ایسا لگا تھا کہ ان کو ایک بہتر طریقے سے ہیلپ مل سکتی تھی. اے لیولس میں میری سائیکالوجی کی ایک ٹیچر ہوتی تھیں, مس سمرا. شی واز سو امیزنگ, وہ اتنے اچھے سے بات کرتی تھیں. آئی جسٹ فیل لائک آئی وانٹ ٹو بی لائک ہر. تو آنیسٹلی میری تو پرسنل جرنی ٹیچرز آلویز میکس امپیکٹ آن ایک اچھی ٹیچر بہت امپیکٹ لاتی ہے. بہت ضروری. کچھ سوالات اور میڈم میرے ذہن میں آ گئے, کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب فیملیز کے ساتھ لوگ اکثر جڑ جاتے ہیں مہینے میں. وٹ از سمٹمس, کس طرح پتہ چلتا ہے گھر والوں کو کہ ان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ ایک مینٹل ہیلتھ کا مریض تو میں نہیں کہہ سکتا, ایک مینٹل ہیلتھ اس کی متاثر ہو رہی ہے؟ کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے میرے خیال ہے بچے آئسولیشن میں جانے لگتے ہیں. اکثر بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, فوراً چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے. بچہ بدتمیز ہوا ہے, اگر ہوا بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے جو بدتمیز جنہیں بچوں کو بولا جا رہا ہوتا ہے وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, انگزائٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ اتنے ینگ ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتا اپنے ایموشنز کا کس طریقے سے اظہار کیا جائے. تو یہ رویے کی تبدیلی جو ہے الارمنگ سچویشن ہے. پیرنٹس کا بیہیویئر کتنا میٹر کرتا ہے میڈم؟ پیرنٹس کا بیہیویئر ہی سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ ایلس میٹرز مور دین دیٹ. جتنی زیادہ آپ کو ایک کام انوائرمنٹ ملتی ہے اپنے گھر میں, اسی طریقے سے آپ کا بھی نیچر ڈیولپ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں سب چیخ رہے ہیں, سب لڑ رہے ہیں, سب لاؤڈ ہیں, تو آف کورس آپ وہی چیز پک اپ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی بھی چھوٹی بات پہ آپ کو مار پڑ گئی, دیٹ سم تھنگ یو گوئنگ ٹو پک اپ. آپ کو بھی لگے گا مسئلے کا حل اسی طریقے سے ہے کہ مارو, مسئلے کا حل نکل آئے گا, چیخو, مسئلے کا حل نکل آئے گا. تو جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, وہی چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, پک اپ کر رہے, وہی چیز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. میڈم ایک سوال اور بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کافی نوجوان کیا کرتے ہیں روزے کے بعد, بجائے اس کے کہ وہ تراویح میں جائیں, دے موو ٹو دیئر سوشل سرکل اینڈ دے اسٹارٹ اسموکنگ, ای سگریٹ, ویپ آر بینگ یوزڈ ڈراسٹکلی. سو یہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پر؟ اوکے, جب ہم بات کرتے ہیں یہ اسموکنگ کی اور ویپنگ کی, اتنی گندی عادت ہوتی ہے. آئی تھنک آپ کو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو مجھے غصہ آئے گا, اس کے بغیر تو مجھے انگزائٹی ہوگی. ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر لوور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو واقعی میں انگزائٹی ہوتی ہے, واقعی میں غصہ آتا ہے, چڑچڑا پن ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ ایبسلیوٹلی, جب آپ پہلی بات تو یہ افطار کے فوراً بعد اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اس کی طرف جا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ جو آپ کی باڈی پر ہوتا ہے اٹس امینس. بات صرف اتنی ہے کہ جب انسان 8, 9, 10 گھنٹے کے لیے ایک چیز چھوڑ سکتا ہے تو ایبسلیوٹلی اس کے بعد بھی چھوڑ سکتا ہے. اور اگر آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں واقعی میں سارے, then I think it's very easy and a very good time to quit all of these habits at that time. بات صرف اتنی ہے, آئی تھنک بہت زیادہ سوشل پریشر بھی ہے, پیئر پریشر ہے, جس کی وجہ سے بچے اس طرح بہت آ گئے. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ آپ بہت شروع سے یہ اپنے بچوں میں بھی انکلکیٹ کریں دیٹ اٹس ریئلی ناٹ دیٹ کول. ناٹ دیٹ کول. یہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہوتی نہیں. کچھ چیزیں سراب ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی ہیں, لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ در حقیقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میں میڈم یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک ورڈ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, سنتے, ٹاکسک, لیونگ ان اے ٹاکسک انوائرمنٹ, ٹاکسک ریلیشن. یہ ٹاکسک ریلیشن, ٹاکسک انوائرمنٹ ہے کیا؟ کیا یہ ہمارا ذہن کا ہی اپنا ایک بنایا فلسفہ ہے؟ اوکے, آئی تھنک یہ تو میں بالکل کہوں گی کچھ ورڈز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت کامن ہو چکے ہیں. ٹاکسک, گیس لائٹنگ, ریڈ فلیگ, یہ سارے ورڈز ہم ہر جگہ آلموسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ٹاکسک نہیں ہوتی ہے, ہر چیز ریڈ فلیگ نہیں ہوتی ہے, ہر کوئی آپ کو گیس لائٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے.
That's absolutely not true. Having said that, بہت سارے انوائرمنٹس واقعی میں کچھ حد تک ٹاکسک ہو جاتی ہیں. what that means is اس جگہ پہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو پیس نہیں مل رہا. اٹس ناٹ کہ ہر شخص جب بھی آپ کے ساتھ کچھ نیگیٹو کرے تو وہ شخص ٹاکسک ہے, بٹ اگر یہ پیٹرن ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کے کچھ بھی کرنے کے باوجود کسی انسان کا رویہ ایک ہی جیسا ہے یا کسی انوائرمنٹ میں ایک ہی جیسی چیزیں ہو رہی ہیں, then absolutely we can term it as toxic. We can term it. میڈم بالکل last question. Yes. And that is کہ ہماری جو والدین تھے, ان کے جو والدین تھے, ان کے ریلیشن 70 سال 60 سال شادی کے قائم رہے. They have a two philosophy, sacrifice and compromise. So how these two words are really meaningful for spending a quality life? I think it's very important to sacrifice and compromise because اسی طریقے سے ہم ایک ساتھ چل سکتے ہیں. Basically what happens is I feel کہ اب ہمارے اندر ایک ویسٹرن فلاسفی ہے, آنیسٹلی انڈیویجولائزیشن بہت زیادہ آ گئی ہے. We all feel کہ we need to act as individuals and protect ourselves. But یہ جو ہم sacrifice اور compromise کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم اپنے آپ کو ہی protect کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات. Because ہمیں as a community ہی اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. Having said that, ہمیشہ یہ sacrifice اور compromise 100% ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے. اب جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں 18-19 سال کے, اکثر ان کے آ کے جو کمپلینس ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں, ہمارے پیرنٹس تو ساتھ رہتے ہیں لیکن بہت برے طریقے سے ہم انہیں لڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے, اب ہمیں شادی نہیں کرنی, اب ہمیں شادی کے کانسیپٹ. یس ایبسلیوٹلی. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ آپ سیکریفائس بھی کرو, کمپرومائز بھی کرو, بٹ ٹو اے لمٹ. ٹو اے لمٹ. ٹو اے لمٹ. لمٹ از ویری امپورٹنٹ. ایکسس آف اینی تھنگ از ویری بیڈ. اور یہی تو اسلام کا درس ہے, میانہ روی, حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا. یہ اسلام کا ایک بنیادی اقدار بھی ہے, درس بھی ہے. ناظرین میڈم بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اینڈ یور ورڈس جو کہ یقیناً ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, اور امید کرتا ہوں کہ اس پر عمل بھی کریں گے, کیونکہ اگر کسی چیز پر عمل نہ ہو تو ان ورڈس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اہمیت تو ہوتی ہے لیکن جب اس پہ عمل نہ ہو تو معاشرے میں اس کا سدھار نہیں آتا. یہی وجہ دیکھیں, ہم نے جب قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس کا بگاڑ ہمارے سامنے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ غریب ہوں گے, کچھ مڈل کلاس اور کچھ ایلیٹ ہوں گے. کسی کو بہت زیادہ نوازا جائے گا, کسی کو آزمایا جائے گا. اگر کوئی شخص اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے, آپ یقین جانیے ناظرین, اس کا دماغ ہمیشہ سکون کی حالت میں رہے گا. اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ملا کرتی. جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمیں رلایا گیا تاکہ ہمیں پیدا ہونے کے ساتھ اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جہاں ہمیں رونا ہے, جہاں سانس لینے کے لیے بھی ہمیں رونا پڑا. آئیڈیل کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. اگر ساری چیزیں آئیڈیل ہو جائے تو خدا کے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اس دنیا میں ہمیں اللہ کی تقسیم کے ساتھ اس کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے ہی زندگی گزارنی ہے. بات شرط یہ ہے کہ ہم اچھے حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے رہیں. ہم تگ و دو بند نہیں کر سکتے, اسٹرگلنگ ہم بند نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ جب اس دنیا میں آخری سانس ہو تو وہ بھی ہمارا اسٹرگلنگ کرتے وقت ہی ہو, کیونکہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا, رسالہ کوشیریہ میں یہ ان کے الفاظ موجود ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ تو اگر دن میں رزق حلال تلاش کرتا ہے تو تیرے پہ کچھ نہیں کہ تو رات کو اٹھ کر عبادت کر اور دن میں نفل روزے رکھ. اجازت دیجیے انجینئر حمیر میمن کو اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں ناظرین, مگر آپ نے اپنی ذہنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. اینڈ اف یو فیل اینی تھنگ ان نیچرل تو میڈم موجود ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو میڈم کے ساتھ کنیکٹ کروائیں گے. اور ایک کمیونٹی میڈم ہونی چاہیے جہاں پر ہم لوگوں کو سنیں. ایک لسننگ کمیونٹی بہت ضروری ہے جہاں پر آ کر لوگ ہمیں اپنے دکھ اور درد سنائیں تاکہ گھٹن کا احساس ختم ہو. کیونکہ معاشرے کو خودکشی پہ جو چیز مجبور کرتی ہے وہ غربت نہیں, وہ ان کی ذہنی بیماری ہوا کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.